آپ نے پہلے ایک جملہ بولا جس میں میں نے احتجاج کیا کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، مگر ذکر ملتا ہے، تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے، روایت میں بھی ذکر ملتا ہے. اس سے فقہ نہیں لے رہے تو پھر آپ نے اطراحات کو لیا ہی نہیں. میں تھوڑا سا مباحثے کی وجہ سے تھوڑا سا ہارش ہو رہا ہوں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ اچھا، یہ بھی تاریخی حقائق ہیں. جس طرح علی کو نہیں ماننا ہے اس طرح علی کی کتاب کو بھی نہیں ماننا ہے. امیر المومنین نے رسول خدا کی زندگی میں تمام علوم کو، یعنی احادیث کو، فقہ کو مدون کیا، لکھا. اور وہ بھی یہ نہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور رات کو امیر المومنین نے آ کے بیٹھ کے لکھا ہو، نہیں، رسول املا کراتے جاتے تھے. املا شاید آج کل کے جو جدید بچے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آتا ہو. جب ہم لوگ اسکول میں جایا کرتے تھے تختی پہ لکھتے تھے تو وہ ٹیچر املا کرایا کرتے تھے. تو رسول خدا املا کراتے تھے، بولتے جاتے تھے اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے. وہ کتاب علی، وہ اس سے علوم محفوظ ہوئے، اگرچہ امیر المومنین کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. رسول خدا کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی خود اپنے لیے، یہ کیونکہ نسلوں کے لیے چھوڑنا تھا اس لیے کتاب لکھی گئی. اور یہ کتاب ائمہ کے پاس تھی، اسی کتاب سے علوم ہم تک پہنچے. آپ تک پہنچے، امت تک پہنچے، یا شیعہ تک پہنچے؟ اس روئے زمین پہ جس کے پاس بھی تھوڑا بہت کوئی معنویت پہنچی ہو، کوئی توحید پہنچا ہو، کوئی احکام پہنچا ہو، سب کا سب اسی در کا کرم ہے، اسی در کا فیضان ہے. کسی کے پاس زیادہ پہنچا، کسی کے پاس کم پہنچا، کسی نے ڈرتے ڈرتے تقیہ کر کے کچھ تھوڑا بہت لیا ہے، کسی نے آشکارا لیا ہے. جو کچھ پہنچا ہے آج امت تک وہ سب رسول خدا کا ہے. رسول خدا نے اپنا راستہ اہل بیت قرار دیا تھا، عطرت ہی اس عطرت کے ذریعے پہنچا ہے. اس عطرت کے ذریعے پہنچنے کے لیے وہ مدون شکل میں سنت بھی موجود تھے رسول خدا کے زمانے میں، اور قرآن بھی موجود تھا رسول خدا کے زمانے میں. ان دونوں مدون شدہ نسخوں سے ہم نے فقہ بھی لی، ہم نے عقائد بھی لیے، ہم نے شریعت لی. یعنی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس جتنے بھی علوم ہیں، جو فقہا ہیں، یہ وہی اہل بیت کے علوم ہیں؟ نہیں. تو ابھی تو آپ نے فرمایا کہ سب وہیں سے. میرے اسٹیٹمنٹ میں آپ کے اسٹیٹمنٹ میں فرق آ گیا. کیسے آیا تھا، فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت فقہا کے پاس جو فقہ ہے وہ اہل بیت کی منگا. نہیں، ہم نے کہا اہل سنت ہو یا شیعہ ہوں، ان کو جتنی بھی شریعت محمدی ملی ہے اسی جگہ سے ملی. اس کے بعد میں نے ایک حصہ تو لیا، 10%، 20%، 40% میں نے لیا. اس کے بعد باقی میں نے خود اضافہ کیا. اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں. جو میں نے قیاس کیا، جو میں نے استحسان کیا، میں نے جو باقی ذرائع سے احکام لیے، یا میں نے اہل بیت کے علاوہ باقی لوگوں سے لیے، یا باقی لوگوں سے بھی میں لے سکتا ہوں، کوئی اصحاب سے لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم بھی اصحاب سے حدیث لیتے ہیں، رسول خدا سے اگر اصحاب سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، حجت ہے. اور لیکن جو دشمنان ہیں امیر المومنین ہیں، جن کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ ان کو دشمنی تھی، ان کو بغض تھا، اور جو بغض رکھتا ہے علی سے وہ منافق ہے، یہ بھی مسلم رسول کی حدیث ہے. آپ کی کتابوں میں تواتر سے موجود ہے کہ اگر تواتر کا لفظ پہ کوئی چیلنج کرے تو یہ مستفیضہ ہے، اس کو بھی چیلنج کرتا ہے تو صحیح ہے. اور تمام بہت سی کتابوں میں صحیح میں تو کوئی شک نہیں ہے، صحیح میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے. نہیں، صرف صحیح مسلم میں ہو نا، پھر تو کہیں آپ صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، متعدد طرق سے بہت سے کتب روائی میں ہے کہ وہ منافق ہے. اس واضح قول کو چھوڑ کے جو کسی منافق سے لے تو ہم اس کے ساتھ نہیں. اور جو حصہ اس طرح آیا ہوا ہے وہ حجیت نہیں رکھتا. جب حجیت نہیں رکھتا ہے تو وہ فقہ اہل بیت کی فقہ بھی نہیں ہے، رسول خدا کی شریعت بھی نہیں. اچھا، ایک تو ہو گیا رسول اللہ کا دور اقدس. اس زمانے میں امام علی نے مدون کی، حضور نے املا کروایا. اب اس سے آگے جو خلفائے ثلاثہ کا دور ہے یا خلفائے راشدین جو ہیں، اس کے بعد وہ دور جو بنو امیہ، بنو عباس کا، جب فقہا نے فقہ مدون کیے، جو اہل سنت علماء وہاں سے علوم لیتے ہیں. کیا یہ بات، یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بغیر کسی تعطل کے، درمیان میں کسی انقطاع کے، امام علی کے یہ علوم آگے منتقل ہوئے ہیں؟ جی بالکل ہوئے ہیں. اگر یہ منتقل ہوئے ہیں تو ایک تو اس کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو کتاب آپ نے فرمائی، یہ کتاب کوئی اس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا. نہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، اس کے مطلب یہ تاریخ میں بہت ذکر ملتا ہے. اچھا، روایات میں بہت ذکر ملتا ہے.
ایسا نہیں ہے. ہمارے سامنے نہیں ہے یہ کوئی کتاب. یہ آپ نے فرمایا ہمیں تو ایک ہی کتاب کا پتہ ہے حضور کے دور میں, وہ بھی قرآن, لیکن وہ بھی حضور نے نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. وہ حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا. آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے, حضور کے دور سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. نہیں, یہ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے نہیں نا کہ حضور نے سب کچھ جمع کر دیا تھا. تو یہ ہمارا دعویٰ ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ حضور سے ملتا ہے, اور صرف وہی چیزیں حجت ہیں جو حضور سے ملتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو حدیث نہیں ملتی وہاں سے, حدیث ہم نے 100 سال بعد شروع کیا اور 100 سال ہم نے اسے پابندی لگائے رکھی, لیکن قرآن ہم نے جو ہے اتنے سال بعد شروع کیا, اور وہ کیا ملا, حضور سے ملا, حضور سے کچھ بھی نہیں ملا. ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں جو حضور سے نہ ملا ہو. ہماری بات کرتے ہیں, ہمیں کتاب بھی حضور سے ملی ہے, اور سنت بھی حضور سے ملی ہے, اور اطرت بھی حضور سے ملی ہے. آپ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہ کتاب حضور سے ملی ہے, نہ سنت حضور سے ملی ہے, نہ اطرت کو اس طرح آپ نے تمسک کے عنوان سے لیا ہے. جب ان سے فقہ نہیں لے رہے تو پھر آپ نے اطرت کو لیا ہی نہیں. میں تھوڑا سا مباحثے کی وجہ سے تھوڑا سا ہارش ہو رہا ہوں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. نہیں, مجھے کوئی ایسی کوئی آپ کو بھی اور باقی جو ظرف آپ میں ہے, معذرت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں کھل کے گفتگو کریں جو آپ کا نظریہ ہے, لیکن سمجھنا چاہتے ہیں نا ماں باپ کو. آپ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں نہیں اس زمانے میں ہے, تو ہمیں تو نظر نہیں آتی نا. ہمیں اگر قرآن نظر آتا ہے ہمارا ایمان ہے اس کے پر, بغیر کسی انقطاع کے منتقل ہو. وہ کتاب کہاں پر ہے؟ ہاں دیکھیں, کتاب آپ نے پہلے ایک جملہ بولا جس میں میں نے احتجاج کیا کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. مگر ذکر ملتا ہے, تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے, روایت میں بھی ذکر ملتا ہے. اور اس کتاب کو ائمہ نے بہت سے اصحاب کو, اپنے اصحاب کو وہ کتاب دکھائی, اور اس کتاب کے بارے میں کہا بھی. مثلا بہت جگہوں پہ جب کچھ لوگ آتے تھے, ان کو اس طرح امام پر اعتماد نہیں ہوتا تھا اس طرح ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں, وہ نہیں رکھتے تھے. اس وقت ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ان کو لا کے دکھائی جاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ حکم اس کتاب میں لکھی ہوئی. اور اس کتاب میں یہ واقعات بھی تھے. جب امام رضا علیہ السلام کو کہا ولی عہدی کا اور نماز کا, تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کتاب علی میں نہیں لکھا ہوا کہ میں نے ولی عہد بن کے حکمران بننا ہے, میں نے نماز عید پڑھانی ہے. یہ چیزیں اس کا بار بار ذکر آتا رہا ہے, اور یہ تذکرہ ہے. رہ گیا کہ آیا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ موارث ائمہ میں تھا. امام علی نے اسے اپنے بعد آنے والے امام یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد سلسلہ وار یہ ائمہ کے پاس رہی کتاب. ائمہ نے اس کتاب کا ذکر کیا, ائمہ اہل بیت نے اس کتاب کو لوگوں کو دکھایا, اور ابھی بھی یہ کتاب محفوظ ہے, ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہم امام زمانہ کہتے ہیں, امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے. تو وہ ہمارے لیے تو نہ ہوئی وہ کتاب. کیوں, آپ کے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی ہے نہیں, ہمارے سامنے نہیں ہے نا. آپ کے سامنے نہیں ہے, باقی لوگوں کے بھی سامنے نہیں تھی. وہ موارث ائمہ میں سے تھی, ائمہ اہل بیت, لوگوں کے سامنے نہیں تھی. لیکن ائمہ نے اسی کتاب سے, اور وہ جو علم آپ کے پاس تھا کتابت اور شفاہی دونوں سے, یہ علوم آنے والی نسلوں کو پہنچایا. اچھا دیکھیے, حدیث اگر کسی کوئی بھی چیز اگر ایک آرگینک طریقے سے نیچرل وے میں چل کے آپ تک پہنچتی ہے تو وہ اتھینٹک ہے. اگر انقطاع کے بعد 100 سال کے انقطاع کے بعد ایک دم سے آتی ہے تو اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جو آ رہا ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو رسول کا علم ہے. ہمارے ہاں ہمارے مکتب اہل بیت میں یہ علوم کیسے چلے ہیں, ائمہ کے پاس آئے ہیں, ائمہ نے ان علوم کو بیان فرمایا ہے. مخصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام, جنہیں تھوڑی سی زیادہ فریڈم آزادی ملی, انہوں نے جب ان احادیث کو بیان کیا تو اصحاب ائمہ نے ان احادیث کو لکھا. کہ وہ جو کتاب کے بارے میں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کتاب میں سب کچھ ہے, تو پھر وہ اس میں اتصال وہ کیسے ہے؟ اگر وہ یعنی وہ موجود پھر کیوں نہیں ہے؟ وہ موجود ہے نا, وہ کتاب موجود ہے, یعنی کتاب موجود نہیں ہے. وہ کتاب نسل در نسل ائمہ اہل بیت میں چلی, اور ائمہ اہل بیت میں چلنے کے بعد وہ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا. امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کو تو سب مانتے ہیں, انہیں نہیں مانیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا, یہ جو شیعہ کی فقہ ہے یہ ساری وہ اسی کے اوپر ہے,
اسی کے اوپر ہے وہ. اس کا میں نیچرل پروسیس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا وہ آپ اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں, دوسرے فرقے کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ زیادتی نہ کریں نا. نہیں آپ بچا لیجئے, ہمیں سو بسم اللہ ہم قبول کریں گے. میں تو حقیقت, میں اپنے حساب سے حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں تو کوئی فرقہ وارد کی بات نہیں کر رہا. میں تو تمام امت مسلمہ کا نجات کا نسخہ دے رہا ہوں کہ بھائی اطرت سے تمسک کرنا ہے. یہ اطرت کی فقہ موجود ہے, فقہ آل موجود ہے. فقہ آل جب موجود ہے تو پھر سنی شیعہ چھوڑو, اس کو فائدہ مجھے فائدہ چھوڑو, اپنی فکر کرو. اگر فقہ آل پہ عمل نہیں کرو گے تو کل حوض کوثر پہ رسول نہیں پہچانیں گے, ہے نا. وہ خود بلاتے بھی رہے نا, اصحابی کہیں تو بھی کہیں گے. اب توجہ یہ کرتے ہیں یہ اصحاب, وہ اصحاب نہیں ہم ہیں, چلے ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں. بھائی آپ کو رسول خدا نہیں پہچانیں گے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ. میں اپنے فرقے کی کہاں بات کر رہا ہوں. میں سب سے ہمدردی کر رہا ہوں. میرے سامنے ہمدرد بیٹھا ہوا, میں ہمدرد نہ بنوں. تو وہ تو پھر فقہ اسلامی ہو گئی, جو یعنی اس کو آپ فقہ شیعہ تو اس کا نام دینا بھی ضروری, اچھی بات تو نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری فقہ ہے. نہیں کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں. ہم کون ہوتے ہیں جو ہماری فقہ ہے؟ یہ تو آل کی فقہ ہے. آل کی فقہ یعنی رسول خدا کی فقہ, یعنی اللہ کی شریعت. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ غلط ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو شیعہ ہونا ہوگا, یہ اصطلاحی شیعہ. اچھا یہ نا, اور ہماری طرح کہ آپ کو کوئی گیٹ اپ بنانا ہوگا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. یہ بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. یعنی ایک سنی عمل کر سکتا ہے آپ کی فقہ پہ؟ یقیناً کرنا چاہیے نا. میری فقہ نہیں ہے نا, میری فقہ پہ کیوں عمل کرے گا؟ نہیں, مراد یہ فقہ حال پہ اس کو کرنا چاہیے نا.